اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر مومن کو موت کے وقت ہم پنجتن پاک کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ جب مومن کی روح سینے تک پہنچتی ہے تو اس وقت اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنی دائیں جانب دیکھو۔ مومن دائیں جانب دیکھتا ہے تو اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دکھائی دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ہمارے پاس جنت میں چلے آؤ۔ اور جب ہمارے دشمن کی روح اس کے سینے پر پہنچتی ہے تو اس وقت اسے کہا جاتا ہے بائیں طرف دیکھو۔ چنانچہ جب وہ بائیں طرف دیکھتا ہے تو اسے منکر نکیر دکھائی دیتے ہیں جو اسے عذاب کی دھمکی دیتے ہیں۔ اسی طرح کتاب ثاقب المناقب میں حضرت ام ایمن کی زبانی مرقوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک دن اپنی سردار اور آقازادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کی غرض سے اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ اس دن بڑی کڑاکے کی گرمی پڑ رہی تھی۔ میں سیدہ سلام اللہ علیہ کے در عصمت پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ دروازہ بند تھا اور میں نے دروازے کی درزوں سے جھانک کر دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ چکی کے پاس سو رہی ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے اور گندم پس رہی ہے، لیکن مجھے کسی چلانے والے کا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا اور چکی کے ساتھ جھولا بھی ہل رہا تھا اور اس وقت جھولے میں حضرت امام حسین علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، لیکن جھولا جھلانا والا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا اور میں اپنے آقا و مولا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور انہیں سلام کیا اور ان سے کہا یا رسول اللہ، آج میں انتہائی تعجب خیز چیز دیکھی ہے۔ اس سے قبل میں نے اتنا تعجب خیز واقعہ کبھی نہیں دیکھا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گئی تو وہاں دروازہ بند تھا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ چکی کے قریب سوئی ہوئی تھی اور چکی خود بخود چل رہی تھی۔ حسین جھولے میں آرام کر رہا تھا اور جھولے کی ڈور ہل رہی تھی، جبکہ مجھے چکی چلانے والا اور جھولے کی ڈور ہلانے والا دکھائی نہ دیا۔ اور عجب بات یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تسبیح خود بخود چل رہی تھی۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ایمن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری بیٹی روزہ سے ہے اور وہ بہت تھکی ہوئی ہے، پھر موسم بھی شدید گرم ہے، اللہ نے اس پر نیند مسلط کر دی اور وہ ذات صرف خدا کی ہی ہے جسے نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے بچوں کے لیے چکی چلائے، اور ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جا کر اس فرزند حسین علیہ السلام کا جھولا جھلائے، اور ایک فرشتے کو بھیجا کہ وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے قریب بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتی ہیں، اور جب انہیں نیند آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو ان کا نائب بنا کر اسے اپنی تسبیح کراتا ہے۔ ام ایمن فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو بتائیں چکی پیسنے والا کون تھا اور امام حسین علیہ السلام کا جھولا جھلانے والا کون تھا اور تسبیح کرنے والا کون تھا؟ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چکی پیسنے والا جبرائیل تھا، حسین علیہ السلام کا جھولا جھلانے والا میکائیل تھا اور تسبیح کرنے والا اسرافیل تھا۔